کہ دیکھو انسان کی جو اصلاح ہے نا، اصلاح کی دو قسمیں ہیں، ایک مادی لحاظ سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، ایک روحانی اعتبار سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا. ہمیں ٹھیک ہونے کے لیے دونوں طرح سے ٹھیک ہونا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی. روحانی میں پھر دو چیزیں، دل کے اعمال اور ظاہری اعمال. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، چاہے آپ ظاہری اعتبار سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہو، چاہے آپ روحانی اعتبار سے، اس کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ ہے ہمت. وہ کیا ہے؟ ہمت. آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہو، ہمت کے بغیر نہیں ہو سکتا. دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ایک صحیح نالج مل جائے، ایک ہمت ہو. نالج ہی صحیح نہیں ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ صحیح راستہ ہے کون سا. مثال کے طور پر آپ نے اپنی صحت ٹھیک کرنی ہے، کسی نے آپ کو بتا دیا کہ 6 پراٹھے روزانہ کھاؤ گے تو طاقتور ہو جاؤ گے. آپ نے ہمت کر کے 6 پراٹھے کھانا شروع کر دیے تو کیا طاقتور ہو جاؤ گے؟ خود پراٹھا بن جاؤ گے تھوڑے دنوں میں. آپ 6 برگر کھانا شروع کر دیے، خود برگر بن جاؤ گے تھوڑے دنوں میں. حالانکہ ہمت تو آپ نے بہت دکھائی، لیکن آپ کے پاس نالج صحیح نہیں تھی. بعض دفعہ نالج صحیح نہیں ہوتی. اب 6 گلاس اٹھ کے لوگ صبح نہار منہ پانی پی رہے ہوتے ہیں نا، بعض ڈاکٹروں کے کہنے پر. وہ نارمل آدمی اگر یہ کرے گا تو نالج صحیح نہیں، بیڑا گرک کر دے گا اپنا. ہاں کسی بیماری میں ڈاکٹر نے بتایا الگ بات ہے. تو نالج صحیح ہو انسان کے پاس، لیکن اتنا بھی کافی نہیں ہے. ہمارے پاس بعض دفعہ نالج صحیح ہوتی ہے، ہم سب کو پتہ ہے 5 نمازیں فرض ہیں، یہ نالج ہے یا نہیں؟ لیکن پڑھ لیتے ہیں کیا؟ فجر میں جتنے نمازی اور جمعے میں نمازی، جمعے میں ہمت ہوتی ہے، فجر میں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو جاتا ہے، اٹھا ہی نہیں جا رہا ہوتا. تو یہ حالانکہ اگر اس اللہ کو نہ مانتے تو جمعہ بھی نہ پڑھتے نا. پھر ہندو پڑھنے آتا ہے جمعے کی نماز، ہندو سے آپ بولو تو فجر کیوں نہیں پڑھتا، وہ کہتا میں تو عید بھی نہیں پڑھتا بھائی، میں اسلام کو مانتا ہی نہیں ہوں. ہم سے اگر یہ کوئی پوچھے کہ تو فجر کیوں نہیں پڑھتا، اگر وہ جواب میں کہ میں اسلام کو مانتا ہی نہیں، تو ہم کہیں گے پھر جمعہ کیوں پڑھنے آیا تو؟ اس لیے وہ مانتا ہے اسلام کو، تبھی تو جمعہ پڑھنے آ رہا ہے نا. لیکن جس اللہ نے بتایا جمعہ فرض ہے، اسی نے فجر کو بھی کیا قرار دیا؟ فرض. لیکن فجر میں مارکیٹ سے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ شارٹ. وجہ کیا ہے؟ جمعے کے لیے اتنی زیادہ ہمت نہیں چاہیے جتنی ہمت فجر کے لیے چاہیے. تو نالج کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے کم ہمتی کا. تو میں اس پر پچھلے ہفتے بیان لے کے چلا تھا کہ کم ہمتی 2 وجہ سے ہوتی ہے. ہر مصیبت کے پیچھے کم ہمتی ہے، سستی ہے، پوستی پنا جسے کہتے ہیں. ڈاکٹروں سے سنا ہوا ہے جاگنگ کرنی چاہیے، نہیں کرتے. ابے چلا ہی نہیں جاتا یار، کون کرے گا، چھوڑو پڑے میں. سنا ہوا ہے حکیموں ڈاکٹروں سے بادام کھانے چاہیے، ابے کون چھیلے گا بیٹھ کے، برگر آ منگا، پیزا پھوڑ پھاڑ دے. ڈاکٹروں سے سنا ہوا ہے سگریٹ صحت کے لیے کیا ہے؟ نقصان دہ. ابے جب چھوڑو تو ایک ٹینشن ہوتی ہے یار، وہ پی لو یار بس. 20 چیزیں ہیں جن کی ہمارے پاس صحیح نالج ہے، مگر اس نالج پر عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ کم ہمتی کی وجہ سے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو یہ پوائنٹ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اب ہمت جو پیدا ہوتی ہے نا، کم ہمتی جو ہوتی ہے، کم ہمتی کی بھی 2 وجوہات ہیں، ایک روحانی وجہ اور ایک مادی وجہ ہے. روحانی وجہ تو میں بتاؤں گا اس کا علاج کیا ہے. روحانی کا مطلب یہ کہ آپ صحیح ہیں، آپ کے باڈی کم ہمت نہیں ہے، باڈی ایک پاورفل ہے، طاقتور جسم ہے. ایک مثال دیتا ہوں، آپ کی نیند ہی پوری نہیں ہوئی، 2 دن سے جاگے ہوئے ہو، تو کسی بھی کام کی ہمت پیدا ہوگی آپ میں؟ کسی بھی کام کی ہمت نہیں ہوگی. اب یہ جسمانی وجہ ہے، روحانی وجہ ہے، جسمانی وجہ ہے. اس کا علاج کسی بزرگ کے بیان سننا نہیں ہے کہ آپ بزرگوں کے بیان سنیں تاکہ ہمت پیدا ہو، یا موٹیویشنل اسپیکر کو. اس کا علاج ہے سو جا، نیند پوری کر لے، دماغ فریش ہوگا، ورنہ اور مرے گا تو. تو مادی وجہ بھی ہے اور روحانی وجہ. اب مادی وجہ، جو گورے ہیں یا لبرل سیکولر لوگ ہیں، صحت بنانے میں بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ ہمت ہوتی ہے. مذہب میں بالکل ڈھیلے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ ان میں کچھ روحانی خرابی ہوتی ہے. آخرت پر جیسا ایمان ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا، جنت جہنم پر جو یقین ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا، اللہ کی جو محبت ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی، دنیا کے مسافر خانے کا استحضار ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا. تو دونوں چیزوں کو جب تک، دونوں قسم کی بیماریوں کو ٹھیک نہیں کرو گے، اس وقت تک ہمت پیدا نہیں ہوگی. اور یاد رکھو، کم ہمتی ایک ایسی بیماری ہے، آخرت تو تباہ ہوتی ہے، دنیا بھی برباد ہوتی ہے کم ہمت آدمی کی. دنیا میں سست اور کم ہمت کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے، مر جاتے ہیں یہ لوگ، اور زندگی ان کی موت سے بدتر ہوتی ہے، موت سے بدتر زندگی ہوتی ہے. تو کم ہمتی ختم کرنے کے لیے میرے بھائی اپنی خوراکوں کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، لائف اسٹائل کو چینج کرنے کی بھی ضرورت ہے. میں بہت دنوں سے سوچ رہا ہوں، ہمارے استاذ میرے شیخ و مرشد مجھے کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کو بیعت کریں. میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ میں جو اگر بیعت لڑکوں کو شروع کر دوں نا، تو اس روایتی انداز سے نہیں چلوں گا. میں
کیونکہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ دینداروں، چاہے دینداروں بے دینوں، سستی ہے. بیعت کرنے کے بعد اگر میں نے شروع کر دیا نا تو انسان کا بچہ بنانے کے لیے میں ان کو صبح بھگواؤں گا، بس صبح دوڑ لگانی پڑے گی، نہیں تو جاؤ اپنے گھروں میں بیٹھو. بعض دفعہ خانقاہ میں لوگ آتے ہیں کھا کھا کے اور گردن کیا ہو جاتی ہے. ویسے تو اللہ کا شکر ہے ہمارے اکابر نے جو خانقاہوں کا سلسلہ چلایا اس سے بڑے بڑے اللہ والے لوگ پیدا ہوئے، چست لوگ پیدا ہوئے. لیکن اب زمانہ کیا ہو گیا ہے، چینج ہو گیا ہے. اب ہم نے اپنے شیخ کی خانقاہ میں ٹائم گزارا، ہمارے حضرت ایسے ایکٹیو تھے، ایسے ایکٹیو، میں واقعات بتاتا رہتا ہوں، ان کو دیکھ کے ہمیں موٹیویشن ملتی تھی.